قدیم زمانے کا تذکرہ ہے جب انسانی دل اللہ کے خوف سے لبریز رہتے تھے۔ بغداد کے قرب و جوار میں ایک چھوٹا سا گاؤں بسا تھا جہاں تبریز خان نامی قصائی اپنی دکان چلاتا تھا۔ وہ مزاج کا اتنا کڑا اور سخت تھا کہ لوگ اس کے روب سے کانپتے تھے، یہاں تک کہ اس کی کڑکدار آواز سنتے ہی بچے سہم کر گھروں میں دبک جاتے۔ تبریز کی دکان بازار کے آخری سرے پر واقع تھی، جہاں وہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک تندہی سے اپنے کام میں جٹا رہتا۔ اس کے ماتھے پر ہمیشہ سنجیدگی کی لکیریں رہتی، مگر اس کے ہاتھ کا کٹا ہوا گوشت ہمیشہ خالص، تازہ اور صاف ستھرا ہوتا تھا۔ اسی بستی میں تغرل نامی ایک کمہار بھی قیام پذیر تھا، جو مٹی کے نفیس برتن بنانے کا ماہر تھا۔ اس کی گفتگو میں ایسی مٹھاس تھی کہ ہر کوئی اس کا گرویدہ ہو جاتا۔ وہ نماز کی صف اول میں نظر آتا اور لوگوں کو ہر وقت نیکی اور ہدایت کی باتیں سناتا، جس کی وجہ سے بستی والے اسے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ تغرل کی دکان بازار کے مرکز میں تھی، جہاں ہر وقت رونق رہتی۔ وہ اپنے بنائے ہوئے برتنوں پر حسین نقش و نگار بناتا اور قرآنی آیات تحریر کرتا، جنہیں دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے۔ بہت سے لوگ اس کے مشوروں کو اہمیت دیتے اور اسے ایک صالح انسان گردانتے تھے۔ ایک روز یہ خبر عام ہوئی کہ شاہی وزیر اس علاقے کے معائنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اس اعلان کے ساتھ ہی بستی میں چہل پہل بڑھ گئی۔ پر نہایت بیش قیمت برتن تیار کیے تاکہ وہ وزیر کو بطور تحفہ پیش کر سکے۔ جب یہ اطلاع تبریز قصائی تک پہنچی تو اس نے کسی لوگ اپنی دکانیں سجانے اور گھروں کو چمکانے میں مصروف ہو گئے۔ خاص اہتمام کے بجائے صرف اپنی دکان کی صفائی کی اور روزمرہ کے کام میں جت گیا۔ لوگ یہ دیکھ کر چمگوئیاں کرنے لگے کہ شاید اسے کسی کی پرواہ نہیں یا وہ وزیر سے ملنا ہی نہیں چاہتا، مگر اس کی ہیبت کی وجہ سے کسی کو اس سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وزیر کی آمد سے ایک رات قبل تبریز اپنی دکان مقفل کر کے خاموشی سے جنگل کی جانب نکل گیا۔ کسی کو اس کے ٹھکانے کا علم نہ تھا، کوئی کہتا وہ جنات سے ملتا ہے تو کسی کا گمان تھا کہ وہ وہاں اپنا خزانہ چھپاتا ہے۔ اس کے برعکس تغرل پوری رات اپنے برتنوں کو پالش کرنے اور گھر کی آرائش میں مصروف رہا تاکہ وزیر پر اس کی امارت اور نیکی کا گہرا اثر پڑے۔ اس نے بستی کے دوسرے لوگوں کو بھی وزیر کے شاندار استقبال کے طریقے سکھائے۔ اگلی صبح قصبہ پوری طرح تیار تھا، سڑکیں صاف تھیں اور بچے رنگین لباس پہنے خوشی سے نہال تھے۔ تغرل اپنے تحائف لیے سب سے آگے وزیر کا منتظر تھا، لیکن تبریز کی دکان بدستور بند تھی۔ لوگوں نے سوچا کہ شاید وہ اپنی بدمزاجی کی وجہ سے کہیں روپوش ہو گیا ہے، مگر اصل حقیقت سے کوئی بھی واقف نہ تھا۔ ظہر کے وقت وزیر جمال احمد کا شاہی قافلہ 6 گھوڑوں والی بگھی میں قصبے میں داخل ہوا۔ وزیر صاحب ایک بزرگ اور بصیرت رکھنے والے انسان تھے، جن کے چہرے سے دانائی عیاں تھی۔ بستی والوں نے ان پر پھول نچھاور کیے۔ تغرل نے بناوٹی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے شاہکار برتن پیش کیے، جنہیں دیکھ کر وزیر نے پسندیدگی کا اظہار کیا۔ مہمان خانے پہنچ کر وزیر نے دریافت کیا کہ یہ بستی کس وجہ سے مشہور ہے۔ بستی کے چودھری نے بتایا کہ یہاں تغرل کے برتن اور تبریز کا گوشت بہت نامی ہے۔ وزیر نے دونوں سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ تغرل نے فوراً اپنے برتنوں کی فضیلت بیان کی کہ ان پر درج آیات برکت کا باعث ہیں۔ وزیر نے جب تبریز کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ وہ ایک الگ تھلگ رہنے والا شخص ہے جو شاید کہیں غائب ہے۔ تغرل نے تنزن کہا کہ وہ لوگوں سے کتراتا ہے۔ اسی اثنا میں خبر آئی کہ تبریز اپنی دکان پر لوٹ آیا ہے۔ وزیر نے حکم دیا کہ پہلے تبریز سے ملاقات کی جائے گی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو تبریز خاموشی سے اپنا کام کر رہا تھا۔ اس نے بس سر جھکا کر سلام کیا اور کام جاری رکھا۔ وزیر نے پوچھا، تم کل کہاں تھے؟ تبریز نے نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا، جناب، میں ہر ماہ کی طرح جنگل میں نادار لوگوں کو گوشت بانٹنے گیا تھا۔ وزیر یہ سن کر ششدر رہ گئے، کیونکہ بستی میں کسی کو اس خاموش نیکی کا علم نہ تھا۔ تبریز کا کہنا تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا کام کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، وہی دیکھنے والا کافی ہے۔ وزیر اس کی سادگی اور اخلاص سے بے حد متاثر ہوئے۔ شام کو جب وہ تغرل کے گھر پہنچے تو وہاں دکھاوے اور خود ستائی کا بازار گرم تھا۔ کھانے کے دوران ایک بیوہ عورت برتن ادھار لینے آئی تو تغرل نے اسے سختی سے جھڑک دیا۔ یہ منظر دیکھ کر وزیر نے خاموشی سے تغرل کی شخصیت کا اندازہ لگا لیا۔ اگلے روز وزیر نے دیکھا کہ تبریز اپنی دکان سے حاجت مندوں کو مفت گوشت فراہم کر رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ نیکی کا ڈھنڈورا پیٹنے سے اس کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ ایک شخص نے اپنی بیمار اہلیہ کے لیے گوشت مانگا تو تبریز نے بہترین حصہ اسے دے کر صحت کی دعا دی۔ رخصتی کے وقت وزیر نے سب کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ بادشاہ کو ایک ایسے شخص کی تلاش ہے جسے قاضی مقرر کیا جا سکے، جو سچا اور خدا ترس ہو۔
تغرل کو یقین تھا کہ یہ عہدہ اسے ملے گا، لیکن وزیر نے تبریز قصائی کا انتخاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ قاضی وہ ہوتا ہے جو شہرت کا بھوکا نہ ہو بلکہ اللہ سے ڈرتا ہو۔ تغرل کی آنا خاک میں مل گئی اور تبریز نے عاجزی سے یہ بھاری ذمہ داری قبول کر لی۔ اسی رات تغرل نے حسد کی آگ میں جل کر تبریز کو پھنسانے کی سازش کی، مگر وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ تبریز نے اسے وزیر کے سامنے پیش کر کے ذلیل کرنے کے بجائے خود ہی معاف کر دیا اور اس کی پردہ پوشی کی۔ تبریز کے اس عالی ظرف نے تغرل کا دل بدل دیا اور اس نے سچی توبہ کر لی۔ تبریز ایک عظیم قاضی کے طور پر مشہور ہوا اور سالوں بعد بھی لوگ ان دونوں کی مثال دیتے کہ اصل نیکی وہ ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو، کیونکہ اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔